بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر میں شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا اور معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی اتوار خراب کر دی ہم نے، لیکن کیا کریں، حسب روایت ہم معذرت کرتے رہیں گے، آپ شکوہ کرتے رہیں گے اور اسی طریقے سے کام چلتا رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ چھٹی والے دن ایک ہم کیا کہ حقیقت پسند بلیٹن سب کو بتا دیں 11-12 بجے کے جی پورے دن سوچیں کہ ہوا کیا پچھلے ہفتے، کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ تو آج میں ایک اہم بات جو بڑی ضروری تھی کہ 2 روز قبل جو ایک ڈپٹی کمشنر صاحب جن کو ڈی سی سینٹرل پوسٹ کیا گیا، ایک تو میں پہلے کلیئر کرتا چلوں، کچھ علماء کرام کا ہے کہ جی اگر ایک مولوی ڈی سی لگ گیا تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ نہیں، علماء کرام ہمارے سر کا تاج ہیں، علماء کرام، مولوی صاحبان، عالمین، یہ سب ہمارے سر کا تاج ہیں۔ بات یہ نہیں ہو رہی ہے، بات تو میں کہتا ہوں چلیں اس کا یہ اینگل بھی ہے کہ اگر وہ بڑی اچھی بات ہے کہ مدرسے کی تعلیم کے ساتھ اگر مولانا صاحب کے بھائی نے دیگر تعلیم بھی حاصل کی تو الحمدللہ وہ بڑی پوسٹ پہ آ گئے، تو دیگر بچوں کو بھی جو مدارس میں ان کو بھی میرا خیال ہے کہ اچھی تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی اپنی فیلڈز میں سب ڈی سی بن سکیں جا کے جو اس وقت مدارس کے اندر بچے ہیں۔ لیکن اصل جو مولانا ضیاء الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے چھوٹے بھائی، جن کو سندھ حکومت نے ریکوزٹ کیا، مطلب سندھ میں افسر ختم ہو گئے تھے، سندھ بنجر ہو گیا تھا افسروں کے حساب سے۔ پہلے میں بتا دوں کہ میرے ساتھ ہمارے ایم این اے جے پرکاش اکرانی صاحب، ہمارے ساتھ سیف اللہ ابڑو صاحب، ہمارے صوبائی رہنما جان شیر جوریو صاحب، ہمارے پارٹی کے ساتھی جناب جام فاروق صاحب، یہ ہمارے اندرون سندھ سے یا پورے سندھ کے ہمارے اہم رہنما ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے، چونکہ سندھ کے ایشوز پہ بھی بات کرنی ہے۔ پچھلے دنوں ہر مرض کا علاج اجرک کا ماسک قرار دے دیا گیا تھا، اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ تو میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ کیا سندھ کی سرزمین بنجر ہو گئی تھی کہ ایک ڈی سی صاحب کو امپورٹ کیا جاتا ہے کے پی سے اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لگایا جاتا ہے جو کہ پی ٹی آئی کا ضلع ہے؟ چونکہ 2 اگست سے یہ ختم ہو رہے ہیں بلدیاتی ادارے بھی، اسی نے ایڈمنسٹریٹر بننا ہے، ڈی سی نے، اسی نے ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے، اس نے سارے کام چلانے ہیں۔ تو یہ نہیں تھا کہ یہ ایک ڈی سی کا ٹرانسفر تھا، ویسے تو ان کو ضیاء الرحمان صاحب کو سندھ حکومت نے ریکوزیشن دی۔ پی ایس ایم پروونشل مینجمنٹ پی ایم ایس سروس کے افسران جو ہوں اوریجنل بھی، یہ تو جعلی افسر تھے، بیسیکلی یہ ٹی این ٹی کے انجینئر تھے، پی ٹی سی ایل ڈپارٹمنٹ کے انجینئر تھے، ایڈیشنل ڈی ہوا کرتے تھے اپنے گاؤں میں۔ اس سے ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب ایم ایم اے کی حکومت میں، دورانی صاحب کی حکومت میں، جو پوری 1973 کے آئین کے عین مطابق چل رہی تھی، اس حکومت میں جو تھا ان کو پی ٹی سی ایل سے پی ایم ایس سروس میں ان کو کنورٹ کیا گیا، اس کے بعد انہیں ڈی سی بنایا گیا، اس کے بعد دھرنے کے دونوں میں پنجاب بھجوایا گیا۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنا آسان ایشو نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جو دھرنا اسلام آباد کی طرف مارچ ہوا تھا، آزادی مارچ نکلا تھا، اس کے پیچھے خفیہ فنڈنگ تھی ان سیاسی جماعتوں کی جن کے پیروں میں جان نہیں تھی، اور مولانا صاحب سے کہا تھا مولانا صاحب قدم بڑھاؤ، ہمارے فنڈ تمہارے ساتھ ہیں، مولانا صاحب اسلام آباد پہ گھس جاؤ، ہم تمہارے فنڈ تمہارے ساتھ ہیں۔ تو وہ ایک فنڈڈ دھرنا تھا، اسلام آباد تک جو پہنچا تھا۔ جو فنڈڈ ہوتا ہے وہ پھر بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوتا ہے، پھر وہ ان یقین دہانیوں کے اوپر ختم ہو جاتا ہے کہ جی 2 مہینے بعد عمران خان چلا جائے گا، آدھے مہینے میں چلا جائے گا۔ اب دوبارہ دھرنا ہونے جا رہا تھا، بلاول صاحب نے کہا تھا ہم نکلیں گے، ہم دھرنا دیں گے، ہم اسلام آباد بند کریں گے، ہم انہیں نکال پھینکیں گے۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے تھے کراچی، اور اس ڈیل کے تحت پہلے چونکہ ان کو جنوری میں بلایا گیا تھا، فرسٹ ڈیل میں ان کو ریکوزیشن لیٹر دیا گیا تھا سندھ حکومت نے دھرنے سے پہلے، اور یہ کراچی پہنچ گئے تھے، سندھ حکومت میں آ گئے تھے۔ اس دفعہ جانے کے بعد دوبارہ ڈیل کے ٹوکن پہ طور پہ سی بی ایم، پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کے درمیان سی بی ایم کے طور پہ ایک ڈی سی کا تحفہ دیا گیا۔ ایک ڈیل جو ہوتی ہے اس کے ٹوکن کے طور پہ ان کو ڈی سی کا تحفہ دیا گیا، اور وہ ڈی سی صاحب کو لا کر سینٹرل میں لگایا گیا، جو کہ نہ پریونشل سروس کے افسر ہیں، نہ وہ
کے پی سے ڈائریکٹ آ سکتے تھے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذریعے بلایا گیا ان کو. تو میں سمجھتا ہوں جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے باقاعدہ باضابطہ آرڈرز ہیں، سپریم کورٹ کے بھی، کہ ریسٹرین کیا ہوا ہے سندھ حکومت کو کہ کسی بھی طریقے سے آپ نے نان کیڈر آفیسر کو کیڈر پوسٹنگ نہیں دینی ہے. یہ ہمارے سندھ کے کیڈر پوسٹنگ کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادہ، افسران کے ساتھ بھی زیادتی تھی. فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ملازم ہے، ڈی ایم جی گروپ ہے، فیڈرل کا سٹاف ہے، وہ چاروں صوبوں میں جا سکتا ہے، لیکن صوبائی افسران اپنے صوبوں میں رہتے ہیں. تو خصوصی مہربانی کی گئی اور مولانا صاحب کو ڈیل کے ٹوکن کے طور کے رینٹا دھرنا کا ایڈوانس کے طور پر ڈی سی صاحب دے دیے گئے ان کو. بھائی جعلی ڈومیسائلوں کی گونج تو گونج رہی ہے اس وقت پورے سندھ میں. جعلی ڈومیسائلوں کے تحت جو سندھ کے حکمرانوں نے ہمارے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، جعلی ڈومیسائلوں کی گونج کے ساتھ ساتھ جعلی ڈی سی بھی آ چکے ہیں میدان میں، اور یہ اس کے ذمہ دار مراد علی شاہ صاحب ان کی حکومت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہونا چاہیے. ہائی کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہے، سپریم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے اوپر ہم اپیل میں بھی جائیں گے. اور ویسے تو ہم اپیل کرتے ہیں کے پی حکومت سے کہ بھائی اس افسر کو لے کے چلے جائیے اپنے پاس. سندھ میں الحمدللہ بہت افسران جی، ان کو لے کر آئیں اور ان کو بھیجیں. ہلو ٹیسٹنگ، ہلو ٹیسٹنگ، انہیں ٹی این ٹی میں بھجوا دیں. ان کا کوئی ڈی سی بی سی کا کام نہیں. جائیں فون سنیں، تاریں ٹھیک کریں. ڈی صاحب ہیں، یہ ڈی ای کو ڈی سی بنا دیا گیا. یہ ہے چمتکار، یہ ہے چمتکار، آزادی کا چمتکار کہ ڈی سے ڈی سی تک کی ایک کیا کہنا چاہیے، ایک نئی، اب مولانا صاحب نے جے یو آئی نے ایک نئی ریٹ ڈال دی ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی پہنچ جائے تو ڈی سے ڈی سی بن سکتا ہے. ارے بھائی یہ تعویذ ہمیں بھی دے دو، یہ دم ہمارے پر بھی پڑ دو کہ ایک ڈی سے ڈی سی تک کی آپ کا جو طریقہ آپ نے اپنا لیا تو یہ غیر قانونی ہے. اور ہم کہتے ہیں کے پی حکومت سے، میں اپیل کرتا ہوں کے پی والوں سے ایسا نہ کیجئے. ان کو جائیں واپس بلائیں. ہمیں سندھ میں ضرورت نہیں ہے ان کی. ہمیں کسی ڈی کو ڈی سی نہیں بنا سکتے سندھ میں. الحمدللہ ہمارے پاس اپنے اچھے افسران موجود ہیں. بھیجنے کو ڈی ایم جی افسر بھجوا دیں ہمارے پاس. ان کو لے کے جائیں، بھجوائیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر. اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو غیر قانونی ان کی تقرری ہوئی ہے جو کہ سیاسی ڈیل کے نتیجے، مطلب انہوں نے پراگنڈا کر دیا ہے ہمارے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو. انہوں نے پراگنڈا کر دیا ہے، کنٹامینیٹڈ کر دیا ہے اس کو، کہ فنگس لگا دیا ہمارے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو کہ اپنی سیاسی اس کے اوپر بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ڈی سیز لگ رہے ہیں. دوسرا ڈومیسائل، جعلی ڈومیسائل کی انکوائری کہاں گئی؟ جعلی ڈومیسائل چونکہ دینے والے خود تھے، ان کے لوگوں نے، ایم پی ایز نے، ایم این ایز نے، ڈی سیز کے ذریعے انہوں نے اس کو وہاں دیا، اس کو وہاں دیا. کہاں سے لا کے دھارن کے ودی ڈومیسائل نہیں چلیا. اس کی ذمہ داری میں پوچھنا چاہتا ہوں رپورٹ کہاں گئی؟ ہم بھولیں گے نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جعلی ڈومیسائل ہم بھول جائیں گے؟ نہیں بھولیں گے ہم. اس کی رپورٹ تو الگ رہی. اور سنا ہے کہ ان کو پریشر دیا گیا تھا ایس ایم بی آر کو کہ تم اس کو کلیئر کر دو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایس ایم بی آر بھی، آج میں نے ایک سندھی اخبار کے اندر خبروں میں سنا ہے کہ وہ بھی لمبی چھٹی پر چلے گئے ہیں. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کمیٹی کے چیئرمین یا چھٹی پہ چلے گئے ہیں یا چھٹی پہ بھیج دیے گئے ہیں کہ بھینس پانی میں چلی جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ بھائی وہ کمیٹی کے چیئرمین ہی نہیں ہے. آپ بھولیں گے جو ڈومیسائل جعلی کو؟ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ ہم. دوسری بات تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اس کو کے پی گورنمنٹ نے اپنے افسر کو تحفے کو نہیں واپس بلایا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس پہ ایکشن نہ لیا قانون کے مطابق، تو ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف سیکرٹری صاحب کو، اچھا اس کے اندر سنا ہے چیف سیکرٹری صاحب نے بھیج دیا ویٹ کرانے کے لیے. بھائی مرتضی وہاب صاحب نے کہا جائز ہے، ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جائز ہے. میں عدلیہ سے کہتا ہوں کہ مذاق بناتے ہیں یہ لوگ، جو ایڈوکیٹ جنرل جو ہوتے ہیں، جو سرکاری وکلا ہوتے ہیں، وہ عدالت کی رہنما مدد کے لیے ہوتے ہیں. وہ سندھ کے غلط فیصلوں کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے. تو جس انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں سروسز کو تباہ کر دیا گیا ہے، گورننس کو تباہ کر دیا گیا ہے. پچھلے دنوں امتحان ہوا تھا کہ جو لوگ جنہوں نے جو ڈپارٹمنٹل ایگزام نہیں دیا تھا سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو، ان کو ایگزام دینا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت. 2019 میں ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا. 18 افسران فیل ہو چکے ہیں. 18 افسران جنہوں نے
مقابلے جو ڈپارٹمنٹل ایگزام نہیں دیا 19 گریڈ کے افسران بھی ہیں، شاید اس میں شاید 20 گریڈ کے بھی ہیں، جو 57 ڈائریکٹ افسران لگائے گئے تھے پیپل پارٹی کے دور میں، 57 ایسیز لگائے گئے تھے، ان میں سے 18 فیل ہو چکے ہیں یا انہوں نے ایگزام نہیں دیا ہے۔ تو میں چیف سیکرٹری صاحب سے کہتا ہوں کہ جو افسران فیل ہو چکے ہیں ان کو فوری طور پہ ان کی خیریت پوچھی جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے کہ یا ایگزام پاس کریں، نہیں تو 19-20 گریڈ میں جو بیٹھے بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر، جو پچھلے سال سندھ پبلک سروس کمیشن پچھلے مہینے فیل ہوئے ان کے گھروں میں بھجوائے جائے۔ اب میں کہتا ہوں پولیسنگ بھی تباہ ہو گئی۔ دوسرا کارنامہ سندھ حکومت کا، آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ شاید ہمیں کوئی پبلسٹی کا شوق تھا، ہم ہر روز پولیس آرڈر 2019 کی آگے مخالفت کیا کرتے تھے، اسمبلی میں بھی کرتے تھے، پریس کانفرنس میں بھی کرتے تھے۔ آپ صحافی بھی ہم سے ناراض ہو گئے تھے، یار پولیس 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 کرتے ہو تم لوگ، کیا کرتے ہو؟ آج اس کا انڈے بچے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ آج نوشرف روز کا ایک ایس ایس پی کہہ رہا ہے کہ جی شکارپور علاقہ غیر بن چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ایس ایس پی الطاف لغاری کی ویڈیو موجود ہے، ابھی آپ کو صحافیوں سے ہم شیئر بھی کرتے ہیں، ہوگی بھی سی آپ کے پاس، کہ ایس ایس پی کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ شکارپور کے جنگلات جو ہیں وہ علاقہ غیر بن چکے ہیں، وزیرستان بن چکے ہیں۔ کیا یہاں بھی کسی ڈرون کا انتظار کر رہے ہیں آئی جی صاحب؟ ایشو کیا ہے؟ آئی جی سندھ بے اختیار ہو چکا ہے۔ پولیس آرڈر 2019 میں پولیس کو سیاسی کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگ سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر، ایم پی اے ایم این اے وزیروں کی بنیاد پر، اور ایک ڈیفیکٹو آئی جی یا ڈیفیکٹو ہوم منسٹر، ایک ایس ایس پی لیول کا ایک افسر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حلیم عادل نام لے گا، لوگ کہتے ہیں تم یار کھول کے کیوں کھولتے ہو اتنا، میں کھیلوں گا۔ فاروق بشیر صاحب جس سے راضی ہیں ان کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے۔ فاروق بشیر صاحب، ایس ایس پی فاروق بشیر جو کہ پی ایس او سی ایم صاحب کے، اگر وہ راضی نہیں ہیں، ان سے معاملات طے نہیں ہوتے تو پوسٹنگ کسی کی نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے شکارپور، سکھر، گھوٹکی اور کندکوٹ کے جنگلات نو گو ایریا علاقہ غیر بن چکے ہیں۔ میں نہیں کہتا، آپ کا ایس ایس پی کہتا ہے۔ آج کوئی 35 سے 40 لوگ تو صوبہ سندھ کے وہاں اغوا موجود ہیں، اور پورے پاکستان سے دیکھ لو پچھلے 4-5 مہینے میں 90 سے زیادہ لوگ وہاں اغوا کر کے لائے چکے ہیں، جو کہ پھر ڈیل ہو کر جا چکے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ کراچی، شہر کراچی میں ہمارے پولیس والوں کی، ہمیں سلام ہے اپنے پولیس والوں کا، جنہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں اس قوم کی سمجھے کہ عزت بچائی ہے، جنہوں نے ہمارے ملک کی تحریم بچائی ہے، جنہوں نے بڑی دلیری سے لڑے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کا بدلہ ہمارے کالی وردی والے پولیس والوں سے لیا جا رہا ہے، اور کراچی شہر میں پچھلے 20 دنوں میں 3 یا 4 پولیس والوں کو ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کے اندر بہت بڑا ایشو پروسیکیوشن کا بھی ہے۔ پولیس اگر پکڑ بھی لیتی ہے تو چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو شروع ہو چکا ہے کہ پولیس کے ایس ایس پیز کی ٹرانسفر پوسٹنگ چیف منسٹر ہاؤس سے سیاسی بنیادوں پر ہو رہی ہے، جس سے سندھ میں پولیسنگ تباہ ہو چکی ہے، پولیسنگ کمپرومائز ہو چکی ہے۔ ایس ایس پی صاحب کو مجھے راضی کرنا ہوتا ہے، ان کو راضی کرنا ہوتا ہے، ان کو راضی کرنا ہوتا ہے، وہ ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کریں، چوروں کے خلاف کارروائی کریں، یا ہم لوگوں کو راضی کریں۔ تو سندھ میں پولیس کا ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے۔ پولیس آرڈر 2019 کے بعد پولیس کو سیاست دانوں کی گھر کی لونڈی بنا دیا گیا ہے، پولیس کو سیاست دانوں کی گھر کی باندھی بنا دیا گیا ہے۔ ایس ایس پیز اپنے افسران کی بجائے آئی جی بے اختیار ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں کو اسٹیکر چل رہا تھا آئی جی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور یہ بیچارہ آئی جی صاحب دکھانے کا ہے، کھانے کا آئی جی کوئی اور ہے، کھانے کا آئی جی کوئی اور، دکھانے کا آئی جی کوئی اور۔ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے میری۔ مطلب کیا ہے کہ سندھ میں پولیسنگ تباہ، ڈاکو راج، شہر میں ٹارگٹ کلرز آن، مختلف حالات، اسی وجہ سے کہ پولیس کے افسران با اختیار نہیں، ان کو اختیار ہونا دینا چاہیے، نہیں تو اگست میں انشاءاللہ ہم دوبارہ پٹیشن داخل کریں گے اس معاملے کو ٹھیک کرنے کی۔ اور 2 روز سے کلبھوشن کی بڑی آوازیں آ رہی ہیں۔ بلاول صاحب، پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ کلبھوشن یادیو کو اگر کونسلر رسائی ملی ہے تو وہ آئی سی جے کے فیصلے کے تحت ملی ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کے تحت ملی ہے۔ 2016 میں کلبھوشن گرفتار ہوتا ہے، 2017 میں شاید فیصلہ آتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر اس وقت صحیح وکلا کھڑے کیے جاتے، اگر میاں صاحب کی رشتہ داری وہ کیا تھا، وہ
بزنس ٹائکون، اسٹیل ٹائکون جندال کے ساتھ اگر نہ ہوتا تو شاید ہمارا تکڑا وکیل کھڑا ہوتا اور یہ فیصلے نہ ہوتے. لیکن جناب آئی سی جے کے فیصلے کے بعد اگر کونسلر رسائی نہیں دی جاتی تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں انڈیا ہمارے خلاف جا سکتا تھا، جس کے لیے کونسلر رسائی دی ہے. کونسلر رسائی ایک فیصلے کے تحت دی ہے، رہا تو نہیں کیا، چھوڑا تو نہیں. اور بھائی ہمارا گورنمنٹ ہم ہے، پی ٹی آئی ہے، پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے، وزیر خارجہ نے فیصلہ کرنا ہے، ہمارے اداروں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو رسائی دینی ہے نہیں دینی ہے. آپ نے اپنے وقت میں پوچھنا چاہتا ہوں، ریمنڈ ڈیوس کو کس نے چھوڑا تھا؟ بلاول صاحب، جس نے ہمارے پاکستانیوں کو قتل کیا. ریمنڈ ڈیوس ایک جاسوس امریکہ کا، چونکہ آپ لوگوں کی پارٹی بوٹ پالش کرتی ہے، امریکنوں کے چمچا گیری کرتی ہے. مائی باپ ناراض نہ ہو جائے تو ریمنڈ ڈیوس کو چھڑوا کر، نہلا کر، دھلا کر، شیو کرا کر، گود میں اٹھا کر آپ نے اس کا آرڈر نکالا اور آپ کے انکل شہباز شریف نے جیل سے نکال کر تیار کر عزت سے جہاز میں بٹھایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس وقت ایک غیرت مند وزیر خارجہ نے، شاہ محمود قریشی نے استعفیٰ دیا، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری پارٹی کا ساتھی ہے، اس وقت ہمارے وزیر خارجہ ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول صاحب مجھے آج جواب دیں، ریمنڈ اس کا کلبھوشن کا دے دیا کہ اس کو کونسلر رسائی دی گئی، چھوڑا نہیں گیا، آزاد نہیں کیا گیا، معاف نہیں کیا گیا. کلبھوشن وہ ریمنڈ ڈیوس آپ کا ماما لگتا تھا کسی کا؟ یہاں کیا اوبلیگیشن تھی کہ بغیر کسی اس کے ایک چابی آئی گھومی اور اس کو چھوڑ دیا؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں آج پوری قوم آپ سے جواب مانگتی ہے، ہمیں جواب دیں کہ ریمنڈ ڈیوس کو آپ نے آزاد کیا، کیوں آزاد کیا، کس کے کہنے پہ آزاد کیا، کس لیے آزاد کیا، اور آپ نے میرے وہ 3 پاکستانیوں کا خون بیچ دیا آپ لوگوں نے اپنے اقتدار کی خاطر. اور دوسرا میمو گیٹ اسکینڈل کیا میرے کپتان کے دور کا ہے؟ حسین حقانی غدار پاکستان کس کا لے پالک ہے؟ حسین حقانی نے میمو گیٹ اسکینڈل میں جس ملک کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، ناکام ہو گیا، وہ کس کا لے پالک ہے؟ اور بات تو سچ ہے، کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن جس انداز سے ماشاءاللہ محب وطن رہنما بن گئے ہیں ماسک لگا کر. میں پوچھنا چاہتا ہوں راجیو گاندھی کو سکھوں کی لسٹ کس نے دی تھی؟ سکھوں کی تحریک کو کس نے تباہ و برباد کیا تھا؟ آپ کی پارٹی نے. نہیں لیتا بی بی کا نام، شہید ہے، میری بڑی عزت ہے ان کے لیے. کس نے کیا تھا؟ اس وقت بھی کوئی آپ جیسے مشیر ان کے ساتھ ہوں گے جو آج آپ کو پتہ نہیں کیا کیا پرچیاں پکڑاتے ہیں. اور اب پتہ ہے بھائی، اب دو نا جواب ریمنڈ ڈیوس کا. کلبھوشن کی رسائی کے اوپر تکلیف ہے آپ کو، اور میں کہنا چاہوں گا، میں بالکل کہنا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی نے اس ملک کو اگر 2 لخت کیا ہے تو آپ کی پارٹی کی عادت نے کیا. ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ بھی آپ کی پارٹی نے لگایا. آپ محب وطن بن رہے ہیں. وہ پارٹی جو چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کی پارٹی تھی، لاہور سے سٹارٹ ہوتی ہے، آج اس کو سندھ کے 4 ڈویژن تک آپ نے محدود کر دیا. بلاول صاحب، جو لوگ آپ کو مشورے دے رہے ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہیں. اور آج میں ایک بات کرتا چلوں، ہماری اجرک ہماری شان ہے، ہماری عزت ہے، سندھ کی پہچان ہے، 5000 پرانی تہذیب ہے. ٹوپی ہماری عزت ہے، ہماری لج ہے. اور آپ کو میں کلیئر آج میڈیا کے سامنے کرتا چلوں کہ میں کون ہوں. یہ اجرک میری ہے، یہ ٹوپی میری ہے، یہ سندھ میرا ہے. آپ سب کو یاد ہوگا ہند اور سندھ 2 ہی علاقے تھے، 2 ہی ملک تھے، 2 ہی صوبے تھے، 2 ہی وہ تھا ہند اور سندھ. میرے والد نے راجستھان سے مائیگریٹ کیا جو اس وقت سندھ کا حصہ تھا. تھر سے پونے گھنٹے آگے جاؤ، میرے دادا کا سب کچھ وہاں ملتا ہے. تو الحمدللہ اگر ہم نے مائیگریٹ کیا وطن کے لیے کیا. میں بنگلہ دیش سے نہیں آیا، برما سے نہیں آیا، افغانستان سے نہیں آیا، میں کسی اور جگہ سے نہیں آیا. میں پارٹیشن کی وجہ سے میرا دادا الحمدللہ وہ سندھ سے تعلق، راجستھان سے تعلق تھے، جو سندھ تھا. میرے والد نے مائیگریٹ کر کے یہاں آئے تو جتنی اجرک کسی اور کی ہے اتنی میری ہے. میں کہتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں جو سندھ میں ہے، جو پیدا ہوا وہ الحمدللہ سندھی ہے. جو سندھ میں سندھی میں بات کرتا ہے. صحیح سندھی تک لائے ہو بلاول صاحب، سندھی بات تو کر لیجئے. سندھی تو اپنے لوگوں سے اپنائیت میں بحث لگانے سے بس سندھی ہو گئی آپ کی. بات کیجئے سندھی میں. میں ذاتیات میں نہیں جا رہا. تو میں الحمدللہ تو جتنی کسی اور کو پرواہ، میں نہیں کہتا کہ جو بلوچ آج یہاں موجود ہے سندھی نہیں ہے. گو کہ وہ بلوچ ہیں، الحمدللہ غیور بلوچ ہیں، لیکن وہ سندھی ہیں.
چونکہ سندھ میں رہتے، ہم تو نہیں کہتے. یہ سید صاحبان ماشاءاللہ، کوئی عراق سے آیا، کوئی ایران سے آیا، کوئی سعودی عرب سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، آج الحمدللہ وہ سندھی ہیں. تو بھائی ہم بھی سندھی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے میرے ساتھ سائیں آپ سندھی ہیں، آپ بھی ہیں. یہ بتائیے، یہ جو ماسک آپ نے لگایا ہے، رات کو آپ اس کو جیب میں رکھیں گے، الماری میں رکھیں گے، بکسے میں رکھیں گے، سنبھال کے رکھیں گے، یا ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے؟ سچی بتانا مجھے، کیا کریں گے؟ ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے نا. تو میری اجرک کے ساتھ کیوں لتاڑ کیا آپ نے؟ آج ڈسٹ بنوں میں اجرکوں کے ماسک ملنے شروع ہو گئے ہیں. آپ نے بیچارے نوجوانوں کو کہہ دیا ماسک. ارے بھائی اجرک پہنو، ٹوپی پہنو، صدقے جاؤں پہنو. ناک پہ جراثیم کش کے لیے اجرک استعمال کیا آپ نے، ماموں بنانے کے لیے سندھ کے بھائیوں کو، ہمارے پاگل بنانے کے لیے نوجوانوں کو. مطلب آپ سمجھتے ہو کہ جی ہر چیز کا پانی نہیں مل رہا، ماسک پہن لو. دوائیاں نہیں مل رہی، ماسک لگا لو اجرک کا. کتے کاٹ رہے ہیں، اجرک کا ماسک لگانے سے مل جائے گی، کتوں کا ویکسین مل جائے گا. ایڈز کی دوائی کیا ماسک ہے؟ یہ اجرک کا ماسک. تھر میں بچے مر رہے ہیں، ماسک لگا لیں ان کی مائیں تو بچے بچ جائیں گے. یہ ہے. اور میں بڑے افسوس، بھاری دل کے ساتھ، بڑے بوجھل دل کے ساتھ میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پارٹی کا دین، ایمان، سیاست، سب کچھ مال کھپے، کچھ بھی نہیں چاہیے. سندھ فیسٹیول کے نام پہ آپ کو یاد ہوگا 25 کروڑ روپے لوٹے گئے، اور سندھ فیسٹیول میں میری اس اجرک کو، اس بھٹائی کی دھرتی کی اجرک کو، کلندر کی دھرتی کی اجرک کو، سچل کی دھرتی کی اجرک کو، قائد اعظم کی دھرتی کی اجرک کو، جی ایم سید کی دھرتی کی اجرک کو ایک ماڈل کو دھوتی کی طرح پہنا دیا گیا. کیوں پہنایا؟ صرف مال کے لیے آپ نے شو کرا دیا، کیا کہتے ہیں، ماڈل شو کرا دیا. اور اس کے اندر یہ دھرتی پر، یہ بلاول صاحب اس تصویر کے اندر موجود ہیں، خود موجود ہیں، اور یہ دھوتی کی طرح نیچے لنگی باندھی ہوئی ہے. میں سندھیوں سے پوچھتا ہوں، چھا اسانجی اجرک انہیں گوڈ بدھی سکو تھا؟ چھا انہیں کے ہیٹ اسکرٹ پائے سکو تھا؟ چھا اجرک اساں میں سر پہ ڈالنے کے لیے ہوتی ہے، ہمارے دولہے پہ ڈالنے کے لیے ہوتی ہے، ہمارے قبر میں مردے پہ ڈالنے کے لیے ہوتی ہے، بہن کی، عورت کی چادر ہوتی ہے، بزرگ کی عزت ہوتی ہے، بزرگ کا پٹکا ہوتا ہے. یہ دھوتی نہیں ہوتی کسی ماڈل کی. اور اس کے علاوہ یہ اسکرٹ نہیں ہوتا کسی کا. یہ آپ نے سندھ کے اس سے کلچر کے ساتھ کیا ہے. سندھ ہم سندھی ہیں الحمدللہ، آپ سب سندھی ہیں. سندھ میں رہنے والے 6 کروڑ سب سندھی ہیں. ٹھیکہ آپ نے لے لیا سندھی ہونے کا. یہ کس نے بنایا؟ یہ سندھ فیسٹیول کس کا تھا؟ سندھ فیسٹیول یہ کس کا تھا؟ یہ اس لیے تھا. اور افسوس، یہ کیا ہے؟ اسکرٹ. ڈوب نہیں مرتے مجھا سندھی بھائیرو، انہیں اجرک جو اسکرٹ پاتلا، چڈو پاتلا ہی ڈسو. میں کہنا چاہتا ہوں ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. آج پہنا دیا اسمبلی کے اندر اجرک. بھائی 100 بسم اللہ، اجرک پہنے، ٹوپی پہنے، لیکن اس لیے ہم بالکل اجازت نہیں دیں گے اپنی ثقافت سے کھیلنے کی. ڈیلیور کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر مرض کا علاج، ہر چیز کا علاج، جو مسئلہ پرابلم ہو اس کے اندر لوگوں کو بتا دو کہ جی ماسک لگا کر. اور ایک اور چیز، بلاول صاحب جو انہوں نے آپ کو مشورہ دیا وہ آپ کے دوست نہیں، دشمن ہیں آپ کے. ایک وہ پارٹی جو چاروں صوبوں کی پارٹی تھی، وہ پارٹی آج 4 ڈویژن تک رہ چکی ہے، اور جو آپ نے کام کیا ہے 4 ضلعوں تک بھی رہ جائے تو بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا اسکول، آج 64 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. 4900 اسکول خود سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے غیر ضروری ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 4900 اسکول میں یا باڑے بنے ہوئے ہیں، یا اتاکے بنی ہوئی ہیں، یا وہ ذاتی استعمال میں آ رہے ہیں. خود بھائی 4900 اسکول آپ کہتے ہو کہ ہم نے غیر ضروری ہیں، تو یہ 4900 اسکول اتاکوں کے لیے بنائے گئے، باڑوں کے لیے بنائے گئے. اور آپ نے بھینسوں والا باڑا دیکھا بھی ہوگا اپنے ایک دادو کے اندر جا کے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے، یہ 4900 اسکول میں جو اربوں روپے خرچ ہوئے، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ کس کے پیسوں سے اسکول بنے ہیں؟ 64 لاکھ بچے، 64 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اور سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں چونکہ منسٹر تبدیل ہوتے رہتے ہیں اس لیے باہر ہے. بھائی میں تو منسٹر نہیں بنانا، آپ ہی بنتے رہے ہو. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جی سارے 64 لاکھ بچے ماسک لگا لیں، سب بی اے کر جائیں گے. یہ سارے اسکول جو 5000 اسکول جو غیر قانونی ہو گئے، بس وہ سندھی ماسک لگا لو اجرک کا اور اس کے بعد ٹھیک؟ ایسا نہیں ہوگا. پوری قوم آپ سے پوچھے گی.
تو میں کہنا چاہتا ہوں سندھ میں لوگ اغوا ہو رہے ہیں، تھانہ کلچر بڑھ چکا ہے، بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، گٹر شہر بن گئے ہیں. ابھی تھوڑی سی بارش آئے آپ دیکھیے گا موٹر سائیکلیں گاڑیاں تیرنی شروع ہو جائیں گی، نالے صاف نہیں ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو میرے دوستو میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ جو بھی ہوا ہے سندھ حکومت غیر آئینی طریقے سے چل رہی ہے، پولیسنگ تباہ ہو چکی ہے، افسران کا نظام تباہ ہو چکا ہے، صحت کا نظام تباہ ہو چکا ہے، تعلیم کا نظام تباہ ہو چکا ہے. اور بلاول صاحب پریس کانفرنس ضرور کر رہے ہیں لیکن اپنے ضلع کی طرف بھی نہیں جا رہے ہیں، اور وہاں بھی کروڑوں روپے کی دوائیاں قبرستانوں سے مل رہی ہیں. کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. 2 روز پہلے ایک ایمبولینس میں 2 مریض بھیجے جاتے ہیں، سیریس مریض مٹھی سے، ایک گنگا اور ایک شبیرہ. راستے میں حیدرآباد کے لیے بھیجتے ہیں، راستے میں شبیرہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اب گنگا والے کہتے ہیں ہمیں ہسپتال جانا ہے حیدرآباد، شبیرہ والے کہتے ہیں ہمیں قبرستان جانا ہے اپنے گاؤں. ایمبولینس 1 گھنٹے کھڑی رہتی ہے. اس کے بعد کوئی ٹیکسی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ شبیرہ بیچاری جو مر گئی تھی وہ اپنے گاؤں جاتی ہے. مطلب اس سے بڑا المیہ نہیں ہو سکتا. کل کے روز میں دادو میں 4 سال کی بچی دعا سولنگی، اس کو ایمبولینس نہیں ملتی ہے. اس سے پہلے ہر روز ایمبولینس کے واقعات آپ سنتے ہیں. باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں بلاول صاحب، ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ نے دھرنا کرنا ہے، آپ نے مارچ کرنا ہے، آپ نے اپریل کرنا ہے، آپ نے مئی کرنا ہے، موسٹ ویلکم. لیکن آپ کے دھرنے اب رینٹا دھرنا ہے. آپ کی پارٹی میں جان ختم ہو چکی ہے، آپ کی پارٹی میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے. ہمارے لاڑکانہ کے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس دن انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد جا کر تحریک چلائیں گے تو انشاءاللہ سندھ میں کرپشن مٹاؤ سندھ بچاؤ کا پہلا جو ہمارا پڑاؤ ہوگا وہ انشاءاللہ اگست میں لاڑکانہ میں ہوگا. اور انشاءاللہ وہاں پوری سندھ کو بتایا جائے گا کہ سندھ کے ساتھ کس نے کیا کیا. انشاءاللہ اس کے بعد لاڑکانہ. آج دیکھیں نا ظلم، ایشیا کے 2 بڑے آر او پلانٹ، کون سا بڑا کون سا چھوٹا، ایک مٹھی میں بند پڑا ہے. نواب شاہ میں پرسوں نواب شاہ گیا تھا، اس کو بھی سب سے بڑا ایشیا کا اربوں روپے کی وہ بھی بند پڑا ہے. سینکڑوں آر او پلانٹس پورے سندھ میں بند پڑے ہیں. سی ایم صاحب کے حلقے میں منچر میں آر او پلانٹس بند پڑے ہیں. میں کوئی کسی پہ ذاتیات پہ حملہ نہیں کر رہا، میں نے کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کیا، کسی کی ذات کے خلاف بات نہیں کیا. اس کے بعد شروع ہو جائیں گے میرے پاس سوشل میڈیا کے خلاف، لیکن میں ایشوز کی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں آصف علی زرداری صاحب آج ان کی سالگرہ ہے، ان کو بہت بہت مبارک ہو. زرداری صاحب میں چاہوں گا کہ آج میری پریس کانفرنس کو غور سے سنیں اور بلاول صاحب کو بھی سمجھائیں کہ ان چیزوں پہ غور کریں. تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا. سندھ کے عوام کو 6 کروڑ عوام ان کا راستہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی حکومت نے ان کا ظلم کیا ہوا ہے. تھینک یو سر. وہ دے دیں ذرا ویڈیوز. بہت شکریہ، سب کچھ ہی آپ نے کہہ دیا. سوال کی گنجائش بس مہربانی. ہم فارغ. کیا کہہ رہے ہو عامر؟ تصویر دے رہا ہوں. سر بقیہ سوشل میڈیا کے لیے ہوتے ہیں. سن تو لیں سر، سن تو لیں. وہ ہم سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں. آپ اپنی مرضی کا ایشو اٹھا لیجیے، باقی ہمارا کام ہے. اس کے لیے ہم چلاتے ہیں نا، وہ سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں، وہ ہمارا وہ بھی تو ہے نا پورا. کیا سر؟ اب تو سوال ہو گئے، اب تو ختم ہو گئی. ابھی بتاتے ہیں آپ کو، بتاتے ہیں بھائی آپ کو. یہ بتاتے ہیں آپ نے کیا دیا؟ صحیح ہے نا، کیوں نہیں. وہ اجرک ایسے نہیں پہنا انہوں نے. کریں گے ماسک، میں نہیں کرا دوں. اجرک میری بھی ہے، میں نے بتا دیا میں کون ہوں. میں ماسک نہیں پہننے دوں گا، میں ڈسٹ بن میں نہیں جانے دوں گا، میں گٹر میں نہیں جانے دوں گا. کیا دھوتی کیا پڑا تھا؟ جواب تو دے گیا ہے. آج کوشچن آج ختم ہو گیا. وہیں بیٹھ کے دیں، وہیں بیٹھ کے دینا. ارے نہیں بیٹھ کے دے رہے ہیں وہاں پہ. ارے نہیں نا ختم کہاں. ارے آپ نہیں آپ کہیں سوال میں آ جاتا. اگر آپ سوال جواب کر رہے ہیں نا آ جاتا. اچھا میں تو حاضر ہوں بھائی. آپ آئیے کوشچن آ جائیں.
नून लीग फारिग हो गई, पीपल्स पार्टी फारिग हो गई, सब फारिग है। आप लोगों ने क्या दिया? अभी बता दूंगी आपको, अभी बताते हैं आपको, फिगर की क्या बात है। 25 रुपए पेट्रोल महंगा कर देते हैं, 2 रुपए कम कर देते हैं। आपने कहा कि 2 साल में हमने क्या दिया। 2 साल के अंदर सबसे पहले तो हमने एक पूरी कौम को एक उम्मीद दी कि इस मुल्क में एक वो हुक्मरान है जो करप्ट नहीं है, वो वज़ीर आज़म है जो अवाम में से है, वो वज़ीर आज़म है जो 22 साल जदोजहद के बाद इस जगह पहुंचा है, वो वज़ीर आज़म है जो अवाम का दुख रखता है, दिल रखता है, वो वज़ीर आज़म है जिसको छोटी सी भी खबर आती है कि चीनी के अंदर कुछ हुआ है तो कमीशन बनाता है, उसे पब्लिक करता है। बेशक उसके अपने लोग भी थोड़े से हिस्से में शामिल थे। और उसके अलावा आज कोरोना आ गया, इससे पहले किसी ने गरीब का नहीं सोचा था। 193 अरब रुपए कोरोना के अंदर एक मैसेज के ऊपर, तारीख में कभी नहीं होगा कि एक घर बैठा एक गरीब आदमी मैसेज करे और उसको मैसेज पे रियासत की तरफ से जवाब आए कि वहां जाओ 12,000 रुपए ले लो। पहले लिस्टें बनती थी पार्टी की, पहले लिस्टें बनती थी, हमारे पास आते थे, किसी के पास जाते थे, अफसरों के पास, सियासतदानों के पास, मुख्तलिफ के पास, सबके पास जाके। और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध के अंदर भी 50 लाख लोगों को 60 अरब रुपए मिल चुके हैं। पनाहगाहें बन चुकी हैं गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए दस्तरखान बन चुके हैं, लाखों हेल्थ कार्ड्स बन चुके हैं। गरीब आदमी जाता है थर पार कर, मैं सिंध की बात करूं, 2,75,000 हेल्थ कार्ड हर थरी की जेब के अंदर है, चाहे आखान में इलाज कराए, चाहे जहां जाके इलाज कराए। उसके अलावा पिछले 2 सालों के अंदर 4,900 अरब पिछले 2 सालों में कर्जा वापस कर दिया जा चुका। इस साल 2,700 अरब रुपए कर्जा वापस किया जाएगा। 1 रुपए भी स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लिया है। करंट अकाउंट, अब जवाब दूंगा इनका ना प्लीज, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 79% कम हो चुका है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में आपको बताना चाहूंगा, उसके अंदर 98% कमी हुई है। 200 से ज्यादा शेल्टर्स होम बने हैं, सेहत कार्ड, डिजिटल पाकिस्तान एक और नई चीज है। उसके अलावा डैम्स जो बन रहे हैं वो अलग है। गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो चुका है। एक वन एजुकेशन सिलेबस हो चुका है। ML1 प्रोग्राम हम कर चुके हैं। और उसके अलावा मैं समझता हूं कि क्या नहीं हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली सक्खर हैदराबाद मोटरवे डल चुका है बीच में, जो कि नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली हमारी जो क्या कहना चाहिए बिलियन ट्री सुनामी, उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल रही है, बहुत ज्यादा फौकियत मिल रही है। आज जो पहले टेररिस्ट मुल्क था आज टूरिस्ट मुल्क में कन्वर्ट हो चुका है। बात यह है उसके अलावा चूंकि जब आए तो माशाल्लाह 10 साल की सारा कुछ था, अब आके अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तगय्युर आ चुका है। हमारा जो वो था क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट से भी कुछ 7 पे आ चुका है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इंशाल्लाह नौकरियां भी मिलेंगी, घर भी मिलेंगे, करप्शन भी खत्म होगी। आप बात करते हैं कि जी हम सिंध में पड़ाव करेंगे, तहरीक चलाएंगे, तो आपकी PTI की जो कारकुनान जुम्मेदारान जो अंदरूनी सिंध से जिनका ताल्लुक है, वो गुज़िश्ता दिनों प्रेस क्लब पे आके बैठे, उन्होंने गवर्नर की जो है मौतली का भी उन्होंने मुतालबा किया, आपका पुतला भी जलाया। उनका ये इल्ज़ाम था आपके ऊपर कि आपने PTI को कैप्चर किया हुआ है और आपकी मर्जी के बगैर जो है कोई ओहदे अनाउंस नहीं हो रहे। ये क्या माजरा है कि आपके अपनी पार्टी के अंदर ही जो है दूसरा ग्रुप बना हुआ है? देखिए बात यह है कि एक तो हमारी जमहूरी पार्टी है, हमारे यहाँ ये नहीं है कि जी किसी ने एहतजाज किया तो उसको उठा के टांग दिया गया। लाखों लोग हैं पार्टी में। हमारे अगर 5-6 दोस्त, नाराज दोस्त अगर वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं तो उनका हक है 5-6 ही, किसी को 10-12 हो जाते हैं तो उनको हक है, जो चाहे कहें, कोई नहीं मना नहीं करेगा उनको। लाजिम बात है कि उन्हें लाड़काना में वो था कि जी उन्हें कोटा सही नहीं मिल गया, तो ये जमहूरी हक है। बाकी एक तरफ लाखों लोग हैं, वर्कर्स हैं, एक तरफ 5, 7, 8, 10 लोग हैं, तो उनको वेलकम है, वो हर वर्ग हक है। मैं आपकी तस्वीर कर दूं कि गवादर एयरपोर्ट गवर्नमेंट का नहीं है, ये चाइना बना रहा है सब कुछ। पहला कर लेते हैं ना भाई, चाइना बना रहा है जनाब CPEC के अंदर हो रहा है, चाइना खुद नहीं बना रहा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट साथ होती है तो ही सब कुछ होता है, खुद आके नहीं बना रहा। कितने मंसूबे हुए हैं जो बात मुल्क में किए हैं वो नहीं हुए, ये हुकूमत इम्प्लीमेंट कर रही है। लेकिन उम्मीद से तो किसी गरीब का चूल्हा नहीं जलता। इमरान खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर बिल फाड़ा था, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले आप मौजूद थे, गवर्नर साहब मौजूद थे, असद उमर मौजूद थे, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से दावे किए थे, लोड शेडिंग भी खत्म हुई, प्लस 2 रुपये 89 पैसे बिजली महंगी करने की जो मंजूरी है वो
आप ही की गवर्नमेंट ने दी, इमरान खान साहब ने दी, बिजली महंगी करके जो के इलेक्ट्रिक को गरीब आवाम का माशी कदर करने का जो लाइसेंस दिया वो पीटीआई की हुकूमत ने दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? लोड शेडिंग में खत्म नहीं, के इलेक्ट्रिक जो कि एक कराची के तरफ का इदारा है वो विफाक को खातिर में नहीं ला रहा, बिजली महंगी कर दी और आप ही के लोगों ने उसकी मंजूरी दी। इस पर क्या कहेंगे? मैं अर्ज करता चलूँ तस्हीह थोड़ी सी कि 2 रुपये 79 पैसे बिजली महंगी की कैबिनेट ने मुस्तरद कर दी। नंबर 1 बात, जो 2 रुपये 79 पैसे की जो आप कह रहे हैं कि मंजूरी दी गई है वो तजवीज़ गई थी और कैबिनेट ने मुस्तरद कर दी है। नंबर 1 बात। दूसरी, आपने कहा कि के इलेक्ट्रिक को मतलब है कि मुआहदा कर लिया गया, तो मैं क्लियर करता चलूँ के इलेक्ट्रिक से अबराज ग्रुप का जो मुआहदा रिन्यू हुआ 2009 में हुआ और उस वक्त सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और उस मुआहदे के अंदर के इलेक्ट्रिक को 31 अरब रुपए माफ़ किए गए। वो मुआहदा जो पीपल्स पार्टी ने किया उसमें के इलेक्ट्रिक से कहा कि जब आपका और अवाम के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट आएगा तो हुकूमत पाकिस्तान आपके साथ खड़ी होगी। मुआहदा पीपल्स पार्टी ने किया। किससे किया? अबराज ग्रुप से किया। किससे किया? आरिफ नकवी से किया। 2011 में आरिफ नकवी को निशान इम्तियाज दिया और उसके बाद तमाम शराइत जी मतलब उसके अंदर उस वक्त पैसे लेके सारे मुआहदे किए गए और आज अगर हाथ बंधे हुए हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी। और इसके अलावा अभी 2 रोज पहले नेपरा ने शो कॉज जारी किया है के इलेक्ट्रिक को। वो नेपरा इनकी नेपरा नहीं है, हमारी नेपरा है। नेपरा में सिंध का मेंबर कौन है? रफीक शेख, एक यहाँ का एसडीओ होता था, 22 ग्रेड में इम्तियाज शेख ने भेज दिया। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड का मेंबर कौन है? सैयद असद शाह साहब, जो कि कायम अली शाह साहब के रिश्तेदार हैं। यहाँ तो क्लोज कर लूँ, यहाँ तो ये हो रहा है सिंध मदरसा। सिंध मदरसे में 2 दफ़ा रह चुके हैं मोहम्मद अली शेख साहब, पीपल पार्टी के रिश्तेदार हैं। तीसरी दफ़ा उनको वीसी लगाया जा रहा है। यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा सिंध मदरसे को, ये नहीं छोड़ रहे। जी जनाब, मेरा सवाल ये है, आपने तो कायम अली शाह का जिक्र किया, तो कायम अली शाह के दामाद को तो कोर्ट कासम में आप लोगों ने वो लगाया अभी है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, आपने भी बात की डैमों की, आपने इधर उधर की बातें की, क्या उससे गरीब आवाम का पेट भर जाएगा? जो तरक्याती आप बातें कर रहे हैं, इतनी महंगाई है, ये जिम्मेदारी तो पीटीआई गवर्नमेंट की है कि वो महंगाई पर कंट्रोल करे। दूसरी बात साथ साथ आपने कहा नेपरा हमारी है, नेपरा ने तो वज़ीर आज़म से कहा ही नहीं है और वज़ीर आज़म ने 4 दिन पहले ही पेट्रोल की कीमत 25 रुपये लीटर पे बढ़ा दी। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, ये है कि नेपरा के जो सीईओ है, चेयरमैन है, वो हेडिंग कर रहे हैं और सीईओ के इलेक्ट्रिक उठ के चला गया। तो अब आप देखते हैं क्या हम यही बता रहे हैं कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने की कोशिश की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने के इलेक्ट्रिक से ऐसा मुआहदा कर दिया है जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक समझ रही है कि हमारे पास हाथ में, लेकिन फिर भी शोकॉज दिया जा रहा है, फिर भी इनके कान पकड़वाए जा रहे हैं, फिर भी इनको सीधा किया जा रहा है। इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं इसको। और जो बात की पेट्रोल की, तो जनाब पूरे दुनिया में जब 112% पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल हमारे यहाँ नहीं निकलता है, पेट्रोल हम पैदा नहीं करते हैं, जब 112% पूरी दुनिया में महंगा होगा तो 23% महंगा पड़, जब जैसे आएगा वैसे ही आगे जाएगा, जो फ्लो होगा वैसे ही आगे लोगों को दिया जाएगा। 2 रुपये बढ़ता था तो वज़ीर आज़म चोर होता था, आज 25 रुपये बढ़ती तो आज तक जनाब 112% दुनिया भर में बढ़ा, हमने 23% बढ़ाया अल्टीमेटली। आपने कहा था कि 4 साल में जो इंसिडेंट हुआ था, जो मतलब जो हलाक हुआ शहरी, आपने मेरे साथ रिपोर्टिंग के दौरान ये बात कही थी कि मैं के इलेक्ट्रिक पे एफआईआर कराऊंगा सीईओ के खिलाफ, मालिक के खिलाफ। क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई है? वो लोग आप अपने 10 दिन हो चुके इस बात जी को। जी वो गांव गए हुए हैं, उनसे राब्ता है, जैसे गांव से वापस आएंगे इंशाल्लाह एफआईआर कटाओ। दूसरा, इससे पहले 2 एफआईआर में बाई ने मतलब खुद खड़ा होकर एक एहसनाबाद के एक बच्चे की और एक कोरंगी के बच्चे की के इलेक्ट्रिक के अफसरान के खिलाफ बाई नेम सीईओ की मैं कटवा चुका हूँ। हलीम आदिल जो कहेगा इंशाल्लाह करेगा।